اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، تاریخ امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ یہ ہم نے ذکر کیا مولا حسین علیہ السلام کی کتنی ازواج تھیں، کون سی تھیں، اور کربلا میں کون تشریف لائیں، اور ان کی اولاد کون سی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا قیام امام حسین علیہ السلام کے کیا کیا اسباب تھے، تاریخ کیا تھی، دشمن کی طرف سے کیا سازش تھی، امام علیہ السلام کو قیام کرنا کیوں ضروری ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا مولا امیر کائنات کی بیویاں کتنی تھیں، کربلا کون تشریف لائیں، بیٹیاں کتنی تھیں، کربلا کون تشریف لائیں، اور ان بیٹیوں کے نام اور مختصر ان کا تعارف ہم کروا چکے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے صاحبزادے کتنے تھے اور کربلا میں کتنے تشریف لائے۔ مولا کی اولاد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، تاریخ مختلف کہتی ہے۔ ایک قول یہ 30 سے زیادہ اولاد تھی، ایک قول یہ ہے کہ 26 تھے یا 27۔ 26 یا 27 والا قول زیادہ مشہور ہے، اور اس کی تاریخ اور ان کے اسماء بھی ملتے ہیں۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی 13 صاحبزادیاں تھیں جن کا ہم تعارف کروا چکے ہیں، اور 13 صاحبزادوں کا آج ہم تعارف کروانے جا رہے ہیں۔ مولا حسن علیہ السلام مدینہ میں شہید ہو گئے۔ مولا محسن شکم مادر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے شکم میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے بعد جناب محمد حنفیہ مدینہ میں رہ گئے تھے۔ ان کے بعد مولا حسین علیہ السلام کے مزید 9 بھائی کربلا میں تشریف لائے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور کربلا میں ہی وہ شہید ہو گئے۔ ان کے نام ہیں جناب ابو الفضل العباس مولا عباس علیہ السلام، جناب عثمان بن علی، جناب جعفر بن علی، جناب عبداللہ بن علی۔ یہ 4 بھائی ہیں۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ جناب فاطمہ کلابیہ نام ہے ان کا، ام البنین لقب ہے، کنیت ہے۔ ان کے 4 صاحبزادے ہیں، کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے بعد ہیں محمد اصغر بن علی، ان کے بعد ہیں جناب بکر بن علی۔ یہ دونوں صاحبزادے کربلا میں شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ہے جناب لیلہ بنت مسعود دارمیہ۔ ان کے بعد جناب عمر اطرف بن علی، ماں کا نام ہے صہبائے سالبیہ۔ یہ بی بی بھی کربلا تشریف لائیں، اور یہ جناب عمر اطرف کربلا میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد ہیں جناب عون بن علی۔ جناب عون بن علی بھی کربلا میں شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ تھیں جناب اسما بنت امیس، یہ مدینہ میں رہیں۔ ان کے بعد ہیں جناب محمد اوسط بن علی، ان کی والدہ ہیں امامہ بنت ابی العاص۔ یہ بھی کربلا میں آئیں، اور ان کے صاحبزادے جناب محمد اوسط بن علی کربلا میں شہید ہو گئے۔ یہ 9 شہزادے ہیں، اور 10ویں مولا حسین علیہ السلام یعنی مولا امیر کائنات کے 10 شہزادے کربلا میں شہید ہوئے، اور 3 باقی شہزادے ہیں جو مولا حسن علیہ السلام، جناب محسن اور جناب محمد حنفیہ۔ مشہور تاریخ یہی ہے۔ اب یہاں ایک بڑا سوال جو ہمیشہ سے کیا آتا ہے، اور کل بھی ہم نے ایک ویڈیو کلپ کا جواب دیا تھا۔ اہل سنت ایک مولوی تھے، انہوں نے کچھ اعتراضات کیے تھے، اور تاریخ کے حوالے سے اور مستند ان کی کتابوں کے حوالے سے ان کو جواب دیا تھا۔ آج بھی ایک چیز کو ہم کلیئر کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے بیٹوں کے نام تھے حضرت ابوبکر، عثمان یا علی یا عمر۔ تو یہ جو نام ہیں، یہ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی رضائیت، ان کی محبت اور ان کی اس سب چیز کو ظاہر کرتے ہیں جو مولا امیر کائنات ان ہستیوں سے کرتے تھے۔ یہاں ایک چیز واضح کرتا چلوں، ہم اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں، کسی شخصیت کی توہین نہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، نہ ہم اس چیز کے قائل ہیں۔ اختلاف ہے، رہے گا۔ ہمارا شیعہ کا عقیدہ ہے علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ غدیر کا اعلان من کنت مولا فہذا علی مولا، ہمارے نزدیک حجت ہے، علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ کوئی نہیں مانتا، اس کی مرضی، زبردستی ہم نہیں منوا سکتے۔ اسی طرح آپ زبردستی ہمیں نہیں منوا سکتے اپنی کوئی شخصیات۔ یہ تاریخی اختلاف ہے، آخرت تک رہنا ہے، آخرت کے دن انصاف ہونا ہے، کیا حقیقت ہے۔ تو مولا امیر کائنات خلیفہ بلا فصل ہیں، ان کو خلافت نہیں ملی، سائیڈ پہ رہے، گوشہ نشینی اختیار کر لی، کیونکہ ان کی دشمنی بڑھ گئی، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری بھی ہوئی حضرت امیر کائنات کی، یہ بھی تاریخ تبرسی میں یہ موجود ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر، جس کا دروازہ مدینہ میں یعنی مسجد نبوی میں کھلا رہا، جن کا دروازہ باقی اصحاب کے بند کر دیے گئے، جس دروازے پہ رسول کریم آ کے درود و سلام پڑھتے تھے، اسی دروازے پر آگ لے آ کے اس کو جلانے کی دھمکیاں دی گئی، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ تاریخ تبرسی اہل سنت کی کتاب۔ تاریخی اختلاف ہے ہمارا، یہ باقی رہے گا۔ کسی کی توہین ہم نہیں کر رہے، نہ ہم کریں گے۔
اس کے بعد یہ چیز کہ جی یہ نام کیوں رکھے گئے، تو یہ بتاتا چلوں کہ عرب میں دستور تھا کہ عرب جو ہیں وہ کسی کے ہاں اگر بچہ پیدا ہو تو وہ اپنی بزرگی جتلانے کے لیے اس بچے کے پاس جا کے اس کے اپنی طرف سے اس کا نام رکھ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت امیر کائنات کا نام رکھنے بھی ایک بابا تشریف لایا تھا، تو اسی پنگوڑے میں، اسی جھولے میں، اسی ننھے سن میں چھوٹے سے تھے جناب امیر کائنات، تو اس بابے کو ایک تھپڑ رسید کیا تھا، اور پھر مولا امیر کائنات کا یہ جملہ ہر جگہ سنا گیا، حتیٰ کہ جنگوں میں بھی، کہ سمتنی امی حیدرہ، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے۔ تو اب یہاں ایک چیز واضح ہو گئی، تاریخ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان بیٹوں کے نام، مولا امیر کائنات کے ان بیٹوں کے نام، کیونکہ مولا امیر کائنات خاموش تھے، تلوار نہیں اٹھائی، یہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ مولا کہتے ہیں 20 بندے مخلص میرے ساتھ آ جاتے میں قیام کرتا۔ 20 بندے مخلص مولا امیر کائنات کے پاس نہیں تھے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ آیت بھی تلاوت کی سورہ انفال کی کہ اگر 20 صابر شخص ہوتے 200 پر غالب آ جاتے۔ مولا امیر کائنات نے قیام نہیں کیا، وصیت رسول کائنات بھی یہی تھی۔ اب یہ نام جو بزرگ آ کے رکھتے تھے اس نیت سے کہ ہم یہ خلفاء کے نام رکھ کے جا رہے ہیں، اگر علی یہ نام تبدیل کریں گے آٹومیٹیکلی یہ دشمنی مول لیں گے، اس وجہ سے ان صاحبزادوں کے نام ان خلفاء کے نام پر ہیں، اور یہ باقی رہے۔ مولا امیر کائنات نے یہ نام تبدیل نہیں کیے، اس وجہ سے کہ یہ اس چیز کا موجب نہ بنے کہ یہ لڑائی جھگڑے کا موجب ہو، لوگ شکایات کریں گے، خلفاء کو غصہ آئے گا اور یہ کام بڑھ جائے گا، کیونکہ کسی کے نام پہ اگر نام رکھا گیا ہے تو ان کو خوشی ہوگی، جب ان کو پتہ چلے گا کہ نام تبدیل کر دیا گیا ہے تو پھر ہوا دینے والے جو ہوتے تھے آج بھی ہر دور میں موجود ہیں، تو پھر وہ ایسی فضا قائم کر دیتے کہ مولا امیر کائنات اور ان شخصیات کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو جاتا، اور مولا امیر کائنات اس چیز کے قائل نہیں تھے، حتیٰ کہ کئی مقامات پر ان خلفاء کو جب ضرورت پیش آئی تو وہاں جا کے فیصلے بھی کیے، ان کی رہنمائی بھی کی، اور 70 مقامات پر تقریباً یہ موجود ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو یہاں ہمارا مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، تاریخی اختلاف ہے، اس کو ہم بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھیے، نہ ہم زبردستی آپ سے کچھ منوا سکتے ہیں، نہ آپ زبردستی ہم سے کچھ منوا سکتے ہیں، باقی توہین کی نہ آپ کو اجازت ہے نہ ہم کرتے ہیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔